آج کل یہ میرا معمول ہے کہ رات کو تقریباً دیر گئے تک میں ایک ہی چینل پر ایک ہی پروگرام کو بار بار دیکھتا ہوں اور اس چینل کے مختلف پروگرامز کو اگین اینڈ اگین ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن میرا جی ان سے بالکل نہیں بھرتا۔ ہے نا کمال اور حیرت کی بات؟ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ چینل ہے کون سا، اس کا نام کیا ہے، اور یہ صاحب جو اس چینل کو ہمارے آگے لاتے ہیں یہ صاحب ہیں کون؟ اس جادوئی چینل کو پیش کرنے والے شخص کا نام ہے کیا؟ تو اس شخص کا نام ہے ابرار حسن اور ان کے چینل کا نام ہے وائلڈ لینڈز ابرار۔ ابرار پاکستانی ہیں، وہ لنکانہ صاحب پنجاب میں پیدا ہوئے، بعد میں وہ جرمنی چلے گئے اور وہیں سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور ان کی ملازمت ابھی بھی جرمنی میں ہے۔ بچپن میں تو ابرار کو شوق تھا کہ وہ ایک اچھے سے ایتھلیٹ بن جائیں، لیکن پھر بعد میں وہ موٹر سائیکلسٹ بن گئے۔ ابرار کے شاندار کیریئر کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ یوٹیوب کے ویلاگر بن گئے اور اس حوالے سے بعد میں ان کی شہرت آسمان کو چھو گئی۔ ابرار اب تک اپنے موٹر سائیکل بائک پر تقریباً دنیا کے 80 ممالک ایکسپلور کر چکے ہیں۔ انہوں نے ان ممالک کا سفر کیا ہوا ہے اور ان کے ہر ملک کی داستان بالکل ایک منفرد قسم کی داستان ہے۔ ابرار لاطینی امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یورپ کے مختلف ممالک کو دیکھ چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے موٹر سائیکل پر عرب ممالک کا سفر کیا جو انتہائی شاندار تھا۔ اس سفر میں ایران، ترکی اور اسرائیل بھی شامل تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ابرار نے ہندوستان کا سفر کیا جو انتہائی دلچسپ، خوبصورت اور دیکھنے کے قابل تھا۔ اس وقت ابرار اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا نیا سفر کن ممالک کا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ 3 علاقے ایسے ہیں جہاں ابرار کو جانا چاہیے۔ ان میں روس کے وسطی ایشیا کی پرانی مسلمان ریاستیں شامل ہیں۔ یہ سفر افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ان کا سفر ناممکن ہے کیونکہ ان دنوں سخت گرمی ہے اور افریقہ بہت ہی گرم ہے۔ یہ سفر لاطینی امریکہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک کا بھی ہو سکتا ہے اور وہاں کے بارانی جنگلات اور صحراؤں سے بھی ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ابرار کا ہر سفر ایک اچھی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کتاب ابن بطوطہ کا بھی ہو سکتا ہے، مارکو پولو کا بھی، مستنصر حسین تارڑ کا بھی، یا پاکستان یا ہندوستان یا لاطینی امریکہ یا دنیا کے کسی بھی خطے کے کسی بھی اچھے اہل قلم کی کتاب ہو سکتی ہے جو اس نے سفرنامے کے دوران لکھی ہو اور بہت خوبصورتی اور کمال کے ساتھ لکھی ہو۔ مجھے پتہ نہیں کہ ابرار کتنی محنت کرتا ہے، لیکن میں جب ان کے ہر پروگرام کو دیکھتا ہوں تو اس کے اندر کا مواد اور وہاں کی ایڈیٹنگ اور شارٹس کی شاندار سلیکشن مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس بات کا اعتراف کروں کہ اس پروگرام پر بہت ہی زیادہ محنت کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے ابرار کے پروگراموں میں کیا اٹریکشن ہے، کیا کشش ہے، اور میں کیوں ان کے پروگراموں میں دلچسپی لیتا ہوں۔ ابرار کے ہر پروگرام میں کسی ڈرامے کی طرح کنفلکٹ ہوتا ہے۔ حالات بالکل ناراستہ ہوتے ہیں لیکن ابرار ان کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر انہی خطرناک حالات میں وہ کامیابی حاصل
کر لیتا ہے اور آخر کار اپنے لیے راستہ بنا لیتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں سندباد جہازی یا ہرکولیس یاد آتا ہے، یونان کی داستانیں یاد آتی ہیں، جہاں ہیرو اژدھوں سے، بلاؤں سے، موٹے موٹے سانپوں سے لڑتا ہے اور آخر کار ان کو مار کر خزانے تک پہنچ جاتا ہے۔ ان پروگراموں میں خزانہ ہمارے لیے بہترین تفریح ہوتی ہے جو ابرار ہمیں دیتا ہے اور ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم ابرار کے ان پروگراموں کو بار بار دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات تو راتوں کو ایسے خطرناک علاقوں سے ابرار کا گزر ہوتا ہے اور وہ اس نڈری سے آگے بڑھتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی شاندار ایڈونچر ہوتا ہے۔ ابرار کے ہر پروگرام میں ایک نئی دنیا ہوتی ہے جو وہ ہم سے انٹروڈیوس کرواتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے اور ہم ہر پروگرام میں اس نئی دنیا کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ ابرار کے تمام پروگرام انفارمیٹیو ہیں۔ ان کے ہر پروگرام میں ہمیں نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے اور پھر ہم مختلف تاریخی مقامات کو بھی دیکھتے ہیں اور ان مقامات کے متعلق ہمیں ہر طرح کی معلومات آسانی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ مل جاتی ہے۔ معلومات کے ساتھ ساتھ ابرار کے پروگراموں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان میں ہمیں شاندار قسم کی تفریح ملتی ہے۔ وہ ایسی مختلف اور حیرت انگیز قسم کی جگہوں پر جاتے ہیں جہاں ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب سی دنیا ہوتی ہے، ایک بالکل نئی اور جادوئی دنیا جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہرحال یوٹیوب کے پروگرام وائلڈ لینڈز ابرار کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، لیکن ابرار حسن کے ان پروگراموں کی ایک بہت بڑی خامی بھی ہے۔ وہ خامی یہ ہے کہ ابرار نے آج تک کسی بھی ملک کے کلچر کو اہمیت نہیں دی ہے اور نہ ہی یہ بیان کیا ہے کہ وہاں کتنی زبانیں ہیں اور ان زبانوں کا ادب کیا ہے۔ انہوں نے ہمیں کسی ملک کے سفر کے دوران کسی بھی لائبریری کی کوئی سیر نہیں کروائی ہے، نہ ہی یہ بتایا ہے کہ اس ملک میں کون کون سے اچھے موسیقار ہیں، اچھے اداکار ہیں، اس ملک کے اسٹیج یا تھیٹر کا کیا حال ہے اور اس ملک میں کس طرح کے تھیٹر ہیں، اس ملک میں کس طرح کے میوزک کو اہمیت دی جاتی ہے، یہاں کے اداکار کون کون سے ہیں، یہاں کے موسیقار کون کون سے ہیں اور یہاں کون کون سے اچھے مصور ہیں اور کس طرح کی مصوری کو اہمیت دی جاتی ہے، یا ان شاعراؤں کا ذکر نہیں کیا ہے جو مختلف ادیبوں کے نام پر ہیں۔ امید ہے کہ ابرار حسن کے پروگراموں میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری اور امپرومنٹ آتی جائے گی اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔